نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا میں آج ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور جا کر ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا تو صبح لوگ یہ کہنے لگے کہ چور پر صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اگرچہ چور پر صدقہ ہو گیا، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا تو کسی زانیہ کے ہاتھ پر رکھایا۔ صبح لوگ یہ کہنے لگے کہ رات ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اگرچہ زانیہ پر صدقہ ہو گیا، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، ایک غنی کو دے آیا۔ صبح لوگ چمگویاں کرنے لگے کہ تعجب ہے، مالدار پر صدقہ کیا گیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے، یعنی عجیب بات ہے کہ کبھی بدکار عورت پر صدقہ ہو جاتا ہے، کبھی چور پر اور کبھی مالدار پر۔ پھر خواب میں اس سے کہا گیا تیرا صدقہ تو یقیناً قبول ہو چکا۔ رہی زانیہ پر صدقہ تو وہ اس لیے قبول ہے کہ شاید اس صدقے کی وجہ سے وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور چور شاید وہ اس صدقے کی وجہ سے چوری کرنے سے باز آ جائے، اور مالدار شاید وہ عبرت و نصیحت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے لگے۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کا ہے۔ جب تک ہماری شریعت پہلی شریعتوں کی کسی بات کی تردید نہ کرے تو اس وقت تک پہلی بات بھی حجت ہے، اور چونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، گویا یہ ہمارے لیے حجت بن گیا۔ اسی طرح کسی بھی عام آدمی کا خواب حجت نہیں ہوتا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی تو یہ چیز ہمارے لیے حجت بن گئی۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غلطی سے یا لا علمی سے اگر عام صدقہ یا زکوٰۃ کسی غیر مستحق کو دے دی جائے، یعنی جو حق نہیں رکھتا، تو صدقہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں، وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، لیکن لینے والا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر کسی ایسے بندے کو صدقہ دے دیا جائے جو مستحق نہ ہو تو پھر دینے والا بری ذمہ نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔